حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون فتح کیا اور اس کی بیٹی سے کہا، اے شہزادی، تو بادشاہ کی بیٹی ہے اور بادشاہوں کے لائق ہے، بہتر ہے کہ تو خدائے واحد پر ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا، یا سلیمان علیہ السلام، آپ نے ٹھیک کہا، لیکن آپ میری ملاقات میرے باپ سے کرائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تمہارا باپ جنگ میں مارا گیا اور اس کے طلسم کے شیر نے اس کا سر کاٹ لیا۔ یہ کہہ کر حضرت نے عنکبوت کا سر اسی کی بیٹی کو دکھایا۔ وہ بہت غمزدہ ہوئی اور دیر تک روتی رہی اور گریہ زاری کرتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بہت تسلی دی اور دلداری کرتے رہے۔ آخر اسے سکون آیا اور وہ از خود باپ کی موت کو صبر کر گئی اور مسلمان ہو گئی اور بخوشی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی۔ ایک دن وہ اپنے محل میں بیٹھی تھی، اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی کہ شیطان لعین بزرگ صورت میں بن کر اس کے پاس جا پہنچا اور اسے تسلیاں دینے لگا۔ وہ اسے اپنا ہمدرد سمجھ بیٹھی اور گلے لگ کر رونے لگی۔ شیطان لعین نے اسے پٹی پڑھائی کہ اپنے باپ کی تصویر بنا کر خفیہ طور پر اپنے کمرے میں رکھ اور اگر بتیاں خوشبودار سلگایا کر کہ اس کی روح تیرے پاس آئے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے باپ عنکبوت کی روغنی تصویر بنا کر ایک خاص کمرے میں رکھی اور کمرے میں عود و لوبان سلگانا شروع کر دیا۔ اب شیطان لعین نے کچھ دن بعد صورت عنکبوت کی بنائی اور تصویر کے غائب کر کے خود اس کی جگہ آ کھڑا ہوا اور مثل روح کی بیٹی کو تسلی دینے لگا اور ترغیب دی کہ اے بیٹی، مجھے سکون تبھی ملے گا کہ تو مجھے سجدہ کرتی رہے اور مجھے یاد کرتی رہے۔ عنکبوت کی بیٹی نے ایسا ہی کیا۔ شیطان لعین ورغلا کر غائب ہو گیا اور تصویر پھر رو برو حاضر کر دی۔ اس طرح عنکبوت کی بیٹی شیطان لعین کے ورغلانے میں آ کر پوجا کرنے لگی۔ پھر ایک دن شیطان لعین نے کہا، اے بیٹی، ٹڈی تیرے باپ کی قاتل ہے کہ تیرے باپ کی آنکھیں کھا گئی۔ تو ایسا کر کے سلیمان علیہ السلام کو زور دے کہ وہ تیرے لیے ٹڈی منگوائے تاکہ تو اسے ذبح کر کے اپنا انتقام لے سکے۔ شہزادی نے شیطان کے کہنے میں آ کر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام سے ٹڈی کھانے کی فرمائش کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملکہ، ٹڈی پر گوشت نہیں ہوتا، تو بھلا کیا کھائے گی؟ لیکن چونکہ ٹڈی حلال ہے اس لیے منگوائے دیتا ہوں، تو اپنی ضد پوری کر لے، لیکن کوئی فائدہ تو ہو۔ لیکن وہ ٹڈی کو ذبح کرنے کے در پہ رہی تاکہ اپنے باپ کا انتقام لے سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹڈی پکڑ کر منگوائی، تب اس نے ٹڈی کو عدواتاً ذبح کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سیوا ٹڈی والے قصے کو کہ ٹڈی نے بادشاہ عنکبوت کی آنکھیں کھا لی تھیں بھول چکے تھے۔ اس طرح ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی منکوحہ عنکبوت کی بیٹی گھر میں چپکے خفیہ طور پر تصویر کی نہیں بلکہ شیطان کی پوجا بے مصروف تھی، اور دوسرے اس نے بے گناہ ٹڈی کو ذبح کیا تاکہ انتقام لے سکے۔ اسی سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز مصیبت میں مبتلا رہے۔ پس اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس گھر میں کوئی عورت گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، اس کے گناہ کا وبال اس کے خاندان پر پڑتا ہے اور سارا گھر ویران ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی پر اس کے ایک دھڑ کو، پس اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تو ایک خادمہ کو ساتھ لے جاتے اور اس خادمہ کو اپنی انگوٹھی اتار کے دے دیتے تاکہ بے ادبی نہ ہو کہ انگوٹھی پر اسم اعظم موجود تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے لگ گئے اور خادمہ کو انگوٹھی اتار کر دے دی اور خود چلے گئے۔ ادھر ایک شرارتی جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا، ہر وقت طاق میں رہتا تھا۔ اس نے جلدی اپنی شکل بدلی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل بنا کر خادمہ سے انگوٹھی طلب کی۔ خادمہ نے انگوٹھی دے دی۔ وہ جن سخرا نامی انگوٹھی پہن کر تخت سلیمان علیہ السلام پر جا بیٹھا۔ جن اور سردار، وزراء، امراء سب اپنی جگہ پر مستعد حاضر تھے، آداب بجا لائے۔ پرندوں نے سر پر سایہ کیا اور سخرا کاروبار حکومت کرنے لگا۔
ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر خادمہ کو ڈھونڈنے لگے اور پھر خادمہ سے انگوٹھی طلب کی۔ وہ کہنے لگی کہ انگوٹھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے، تم کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے یمینہ، میں تمہارا بادشاہ سلیمان علیہ السلام بن داؤد ہوں، تم نے انگوٹھی کسے دی؟ وہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے پھر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو انگوٹھی لے گئے، تم کون ہو؟ خام خواہ پریشان کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو ورنہ نوکروں کو بلاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کی طرف بڑھے تو سخرا جن کو اپنا ہم شکل بنا بیٹھا دیکھا۔ وہ تخت کے قریب پہنچنا چاہتے تھے لیکن کسی نے انہیں تخت کے قریب نہیں جانے دیا۔ وہ پکارے، اے لوگوں، مجھے پہچانو، یہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ میں تمہارا بادشاہ سلیمان علیہ السلام ہوں، لیکن لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی اور محل سے نکال باہر کیا۔ آپ وہاں سے نکل کے بیت المقدس چلے گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن یوں کیا کہ آج کی شب میں حرم میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، ہر بیوی بیٹا ہی جنے گی اور میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور جب وہ جوان ہو جائیں گے تو میں انہیں جہاد پر لے جاؤں گا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے آپ انشاءاللہ کہنا سہوا بھول گئے۔ آپ اس رات ساری بیویوں کے پاس گئے لیکن وقت مقررہ پر کسی کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ ایک بیوی کے ہاں آدھے دھڑ کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ بہت نادم ہوئے اور 3 دن متواتر سجدے میں پڑے رہے اور توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر بھوک نے زور کیا تو آپ مسجد سے نکل کر بنی اسرائیل کے کسی شخص کے گھر جا کر کھانے کے لیے کچھ مانگا، لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا۔ مایوس ہو کر شہر میں واپس آئے، نوکری کی تلاش میں بھٹکنے لگے لیکن کسی نے خیال نہ کیا۔ آپ کو بہت بھوک لگی تھی، بہت جگہ کوشش کی لیکن کوئی بات نہ بنی اور کہیں سے کھانا نہ ملا۔ آخر بھوکے پیاسے سمندر کی طرف نکل گئے اور ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ بھوک کی نکاہت اور کمزوری غالب آ گئی اور سو گئے۔ مچھروں کی بستی کے سردار کی بیٹی جو نہایت عقل مند اور زیرک تھی، وہ اپنے باپ کو کھانا دینے آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان درخت کے نیچے سو رہا ہے۔ اس کے سر پر بادل کا سایہ ہے اور سانپ پہرا دے رہا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص ضرور صاحب کرامت ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جگایا اور کھانا دیا۔ پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے باپ کے پاس لے گئی اور باپ سے کہا، اے والد محترم، میں عاقلہ اور بالغہ ہوں، مجھے حق دیں اور مجھے اس جوان سے بیاہ دیں۔ اس پر مچھروں کے سردار نے پوچھا، اے جوان، تو کون ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، روزی کی تلاش میں ہوں۔ ماہی گیر نے کہا، اے جوان، تو ایسا کر، میرے ساتھ مچھلیاں پکڑا کر اور تم میری بیٹی کو جو عاقلہ اور بالغہ ہے شادی کر لے۔ میرے گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور یہ کہ تو میرے گھر میں رہا کر، میں تجھے 4 مچھلیاں اجرت دے دیا کروں گا، تو 2 بازار میں فروخت کر دیا کرنا اور 2 مچھلیاں گھر میں پکانے کے لیے دے دیا کرنا۔ اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رضا الہی سمجھ کر قبول فرمایا اور مچھیرے نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کر دی، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام مچھیرے کے گھر رہنے لگے۔ سارا دن مچھلیاں پکڑتے، 2 گھر بیوی کو دیتے اور 2 بازار میں دے آتے۔ یہی ان کی روزی روٹی کا سامان تھا۔ ساری رات اللہ کے آگے سجدہ ریز رہتے، روتے گڑ گڑاتے اور توبہ استغفار کا ورد کرتے رہتے۔ 40 دن سخرا جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ بے روک ٹوک حکومت کی، حکم احکام جاری کیے۔ اس کے طور طریقے کچھ ایسے تھے کہ جن اور انسان دونوں کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اللہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا روب بھرے ہوئے ہے۔ وہ اپنا شک ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم آصف برقیہ بڑا عقل مند، زیرک اور صاحب علم تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص ضرور بہروپیہ ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ان گشت میں دیکھ کر وہ خاموش تھے۔ آخر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حرم میں جا کر بیویوں سے پوچھا، کل کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ پہرے دار ملازمہ یمینہ نے کہا، آج 40 دن ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادھر کا رخ نہیں فرمایا اور نہ ہی ہم نے انہیں دیکھا، شاید کہیں اور تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت کا وزیر اعظم آصف برقیہ فوراً پلٹا اور 40 آدمیوں کو تورات اور زبور کے نسخے دے کر تخت کے قریب کلام الہی پڑھنے کے لیے بیٹھا دیا۔
جو ہی تلاوت شروع ہوئی سخرا جن تاب نہ لا سکا اور بھاگ نکلا، اور بھاگتے بھاگتے انگوٹھی اتار کے دریا کے بیچوں بیچ پھینک دی۔ اللہ کے حکم سے ایک مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، وہ انگوٹھی سیدھی مچھلی نے نگل لی اور دریا میں غوطہ کھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلسل 40 راتوں سے عبادت الہی میں روتے گڑ گڑاتے اور اپنی تقصیر کی معافی چاہتے رہے۔ آخر اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ ایک صبح وہ مچھیروں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے گئے، شام کو مچھیرے نے واپسی اختیار کی اور اپنے دستور کے مطابق حضرت سلیمان کو 2 مچھلیاں بازار بیچنے کے لیے دیں اور 2 پکانے کے لیے دے دیں۔ پاک دامن بی بی نے جو ہی مچھلی پکانے کے لیے مچھلی کا پیٹ چیرا، انگوٹھی اس کے پیٹ سے باہر نکل آئی۔ اس کی روشنی سے پورا گھر منور ہو گیا۔ وہ یہ معجزہ دیکھ کر پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی پکار پر دور سے انگوٹھی کو پہچانا اور انگوٹھی کو دھو کر باوضو ہوئے اور مسجد بسم اللہ کہہ کر انگشت شہادت میں انگوٹھی پہن لی۔ اسی دم تخت رواں مکان کے اوپر آ گیا، پرند سایہ فگن ہو گئے اور تمام مخلوق خدا مبارک سلامت پکارنے لگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اے میری بیوی، میں سلیمان علیہ السلام بن داؤد ہوں، اور تمام ماجرا اسے سنایا اور اسے ہمراہ لے کر محلات میں آ گئے۔ آپ نے محل پہنچتے ہی اس کافر عنکبوت کی بیٹی کو اس کی لونڈیوں غلاموں سمیت قتل کروا دیا اور اس کے محل کو جلا دیا۔ اس کی جادوگری کی کتابوں کو سخرا جن اس کے باپ کے گھر سے لوٹ کر لایا تھا، اور ایسی کتابوں کے جادو کی مدد سے سخرا نے جادو سیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ حکومت کی تھی۔ ان کتابوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھاڑ کر ہوا میں پھینک دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے جادو نگر کی کتابوں کے کچھ اوراق ہندوستان اور بنگال میں اڑ کر پہنچے اور انہی کے ذریعے سے ان علاقوں میں جادو پہنچا۔